یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ ذکر تو عمومی عبادت ہے، اور صبر کر کے یعنی روزہ رکھ کر شافی کے ہاں، یا تمام عبادات میں استقامت اختیار کر کے اور نماز پڑھ کر یہ خصوصی مرحلہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، غار ثور میں ابو بکر کو آپ نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، معیت خداوندی شرف ہے۔ ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی آگے اور فرعونی پیچھے پہنچ گئے۔ قوم نے کہا اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، آپ نے کہا کلا بالکل نہیں، میرے ساتھ میرے رب ہیں، سیہدین ان معی ربی، سبحان اللہ۔ اور تیسری آیت ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آخر نحل۔ مولانا نور محمد دہلوی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے معیت خداوندی۔ معیت خداوندی اردو میں ہے، ضرور حاصل کریں۔ معیت خداوندی، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیج رہے تھے تب وہ ڈر رہے تھے، فرعون بڑا خطرناک تھا۔ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ اس سے نہیں کہ وہ ہمیں مار دیں گے، اس سے کہ آپ کا قیمتی پیغام سنے گا نہیں، پہنچنے نہیں دے گا ظالم، فوراً حملہ کر دے گا۔ ڈر جان کا نہیں تھا، ڈر امانت کا تھا۔ فتوحات لابن العربی، فتوحات ابن العربی نے یہ جواب دیا۔ اور اژدہا سے جب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے تو ابن العربی کہتے ہیں اس سے نہیں ڈرے کہ اژدہا کاٹ لے گا، اس سے ڈرے اس سے ڈرے کہ میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا بننا ہے، اور جادوگروں نے بھی رسیوں سے لاٹھیوں سے اژدہا بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ معجزے اور سحر کا فرق نہ کر سکے، اس سے ڈر گئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں دورہ تفسیر اکثر العلوم کا۔ تجھے قدر ہو تو پتہ چل جائے کہ انتر کو فخرا و شرفا۔ ایک عرب کو میں نے ایک حدیث کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی، جب سمجھ آیا تو مجھے کہتے ہیں یجوز ان ارقص شوئے، اجازت ہے تھوڑا ناچتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ اچھا، کہا یجوز ان ارقص شوئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ پیر لگاؤں۔ آئے ہے، وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی، تو وہ بوڑھی جوش میں آئی تھی اور وہ کہتی تھی کتنے نظام الدین، کہ کتنے اس کی تھی، اوے خدایا کہاں میں اور کہاں نظام الدین کی بیٹی۔ میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جب پیرو والو گڑے دو بشو کتنے میں تھے، کتنے نظام الدین تھی، کہاں پہ؟ تو پھر پتہ چلا کہ نظام الدین اس کا بھائی ہے، وہ بہت مالدار ہے، یہ رشتہ مانگ رہی تھی وہ دے نہیں رہی تھی، اخیر میں جا کے وہ رضامند ہو گیا، تب یہ ناچ رہی ہے، کہا خدایا کہاں میں اور کہاں نظام الدین کی بیٹی، کہاں میں اور کہاں نظام الدین کی بیٹی۔ تو عرب کو میں نے کہا، اس نے بالکل الٹا مانا، تو میں نے کہا یہ مطلب تھوڑی حدیث سمجھا دیے میں شیخ حدیث ورجلان تحابا بینہما وتفرقا تحاربا وتنازعا للہ، هذا خطأ فاحش لا معنى لهذا الحديث۔ الحديث يدل بأن الرجلين إذا تحابا لله
لا يتفارقان ولا يتنازعان ولا يتخالفان حتى يموتا. لأن ابن حجر تحت الحديث نقل عن مسند امام احمد عن سلمان الفارسی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تفرقا اي فرق بينهم الموت وما تنازعا وما اختلفا بل اجتمعا حتى جاء الموت وتفرقا بصدمة الموت. عرب جوش کرا دو ما تو شیخ يجوز لي ان ارقص شوية تھوڑی سی اجازت دے دے کہ میں ذرا ایک پیر لگاؤں. یہ صوفیاء کرام یہ غریب پیر ویر لگاتے تھے. صوفیاء کے ہاں طبلہ بجنا اور کبھی کبھی جوش میں آ جاتے تھے تو پھر اٹھ جاتے تھے. صوفیاء کرام اس کو ڈانس نہیں کہتے تھے, اس کو حرکت کہتے تھے. حرکت فلاں بزرگ کو وجد میں حرکت ہو گئی. اس لیے صوفیاء کے ہاں قابل اعتراض چیزیں پیدا ہو گئی. علماء دین ورثۃ الانبیاء ورثۃ المرسلین ہے. پیغمبر نے کسی حدیث میں ولی کو پیر کو اپنا جانشین نہیں کہا ہے, ان سے بچنے کی تاکید فرمائی, ان سے دور رہو. لیکن علماء کو کہا ہے ہم ورثۃ الانبیاء, یہی ہمارا کام سنبھالے گے. علماء تم اس پر شکر کرو, صبح و شام لاکھوں مرتبہ درود بھیجو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ ہم جیسے کمزوروں کو اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ جیسے فائقین و فاضلین کو حضرت نے انبیاء علیہ السلام کے جانشین کہا ہے. اور مشہور قصہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو بعض چیزوں میں اشتباہ تھا. عالم تھا بہت بڑا, آپ کو پتا ہے کتنا بڑا عالم. اس نے فقہ حنفی میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الفرید, 50 جلدوں میں. سلطان محمود غزنوی کی فقہ حنفی میں کتاب ہے الفرید, 50 جلدوں میں. اور طبقات الحنفیہ پہلی مرتبہ سلطان نے لکھی, اس سے پہلے کوئی طبقہ نہیں ہے, اور وہ 24 جلدوں میں ہے. طبقات الحنفیہ لامین الملک والدولہ, سبحان اللہ, لامین الملک والدولہ, سلطان محمود غزنوی. اور ان کو محمود الملہ والدین بھی کہتے ہیں. مفتی محمود جب فوت ہوئے, مولانا محمد یسوع لدھیانوی مرحوم نے بینات میں اداریہ لکھا درد و غم کا, اور اس کے اوپر تھا محمود الملت والدین, حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا سانحہ ارتحال. اندازہ اس سے لگاؤ. ہمارے استاد حضرت بنوری نے ایک دن کہا بہت غم دیکھے, انور شاہ صاحب کی موت کے دن جیسے غم نہیں دیکھا. اب بہت غم دیکھے, لیکن جس دن مولانا انور شاہ سے فوت ہوئے حضرت بنوری فرماتے تھے اس جیسے دن اللہ اور نہ دکھائے. تو مولانا اشرف خان صاحب پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر, بڑے اللہ والے نیک بندے تھے. انہوں نے پوچھا حضرت اس زمانے میں غم کا دن کون سا ہوگا؟ تو حضرت نے یکدم کہا جس دن مفتی محمود مرے. فرمایا پاکستانی مسلمانوں کی تباہی کا دن. تو جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا لدھیانوی نے مضمون لکھا محمود الملت والدین. اور انتخاب پر ہدیہ تبریک و تشکر پیش کرنے آیا. مولانا نے اپنی جگہ چھوڑی اٹھے, جہاں میں کھڑا تھا وہاں آئے اور پکڑ کر پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ اداریہ ایک ہفتے میں لکھا ہے, اور فرمایا ایک ایک لفظ پر 2-2 گھنٹے رویا.
لدھیانوی صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب پر لکھنا آسان نہیں ہے، اور میرے آنسو ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے سامنے انتقال بھی ہوا ہے اور زندگی بھر ان کے فاضلانہ علم، بہترین ادائیگی، امامت درجے کی صلاحیت ہے، اور ہر علم میں شاہسوار حیثیت ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اللہ۔ تو سلطان محمود کو یہ شبہ تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں، ہم کیوں نہیں؟ سینکڑوں اونٹ روز ذبح کرتے ہیں، لاکھوں انسان ہمارے جھنڈے کے نیچے آرام کرتے ہیں، عدل ہم قائم کرتے ہیں، کفار سے جنگیں ہم کرتے ہیں، لیکن ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلطان نے دل میں کھٹکا ہے، کٹکا اس کو ہوتا ہے جو عالم پر، جاہل کو کیا کٹکا ہے، وہ ویسے ہی کٹکا بنا رہتا ہے، اس کو سیر و پاؤ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ سلطان کو یہ ارمان تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں یا نہیں۔ بھئی یہاں پتہ چل جائے تو توبہ اور کر لے، جلدی اعمال کرے، قبر میں رکھنے کے بعد پتہ چل جائے کہ صبر کر، پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو غیرتی مومن تھا، اس نے کہا مرنے سے پہلے میرے کان میں خبر آنا چاہیے کہ سلطان محمود جنتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کو خرید کے پالا گیا اور گود لیا گیا، اصلی بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس کو بہت افسوس ہے کہ میں بیٹا کس کا؟ میرے باپ کا، لیکن لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا، یہ ان کو اپنی حد تک معلوم تھا۔ ایک رات کو غزنی کے بازار میں رات کو سیر کرنے نکلے، وزراء سفراء سب ساتھ ہے، ایک جگہ کباب کی کڑائی لگی ہوئی ہے، کباب تل رہے ہیں، اور ایک طالب علم فاصلے پر کھڑا ہے، کتاب ہے اس کے ہاتھ میں۔ جب اس کتاب کو دیکھنے کا وقت آتا ہے تو کڑائی کے پاس آ کے روشنی میں اس کو پڑھ لیتا ہے، پھر جا کر کے دور کھڑا رہتا ہے، یاد کرتا ہے۔ سلطان کی نظر طالب علم پر پڑ گئی، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر سلطان سمجھ گئے کہ یہ طالب علم کے پاس مطالعے کے لیے رات کو دیے میں تیل نہیں، غربت کا زمانہ تھا، اور یہ کڑائی کے پاس آ کر کے کتاب دیکھتا ہے، قریب کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہے گا کباب نہیں کھاتے تو یہاں کیوں پڑے۔ سلطان کا دل بھرا ہے، اور اس نے شاہی مشعل بردار کو کہا کہ یہ مشعل طالب علم کو دے۔ شاہی مشعل بڑا قیمتی، بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور وہ مشعل بردار نے جا کے طالب علم کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو مشعل بھیجا ہے۔ طالب علم نے مشعل لیا اور فوراً روانہ ہو گیا اپنے گھر یا مدرسے کی طرف، کہ رات بھر اب اس کی روشنی میں کتاب دیکھوں گا۔ بادشاہ واپس آیا، رات کو سو گیا، خواب دیکھا، ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں، ایک سبکتگین کے بیٹے، یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کی قدر کی، اللہ نے آپ کی مغفرت کر لی۔ تینوں باتیں ہو گئی، پیغمبر نے ان کو سبکتگین کا بیٹا کہا، نسب کا شبہ قائل ہو گیا، اور طالب علم کو وارث الانبیاء فرمایا، اور سلطان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تاریخی فرشتہ۔ اے ایمان والو مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ اوہو، صبر کرو، صبر مانگو نہیں۔ او پاگلا، یہ نہ کہنا خدایا صبر دے، نو۔ ایک آدمی نے کہا اللہم انی اسألک صبرا، حضرت نے کہا یہ سالت اللہ البلا سل العافیہ، مصیبت مانگ لی، اب تکلیف آئے گی پھر صبر ہوگا، صدمہ حادثہ ہو جائے گا۔ صبر مانگو نہیں، لیکن جب موقع آ جائے تو جم کے رہو۔ اور صبر صرف موت پر نہیں ہے، ہر تکلیف دہ حالت پر جم کے رہنا۔ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، آپ تھک بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ اور آپ تو مجھ سے زیادہ جوان و مستنڈے ہیں، مجھ فقیر و عاجز کا کیا حال ہوگا۔ لیکن
بالصبر والصلاۃ، نماز شوق سے پڑھو، بہترین پڑھو، وقت پر پڑھو، تسلی سے پڑھو، اور کام دین کا ہو یا دنیا کا جم کے کرو، جم کے، صبر و استقامت چھوڑو نہیں۔ اللہ، ہمارے مولانا مفتی محمود صاحب کی بڑی کرامات میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ بہت تسلی سے سبق پڑھاتے تھے، بڑے جم کے نماز پڑھاتے تھے، اور ایسا خطاب کرتے تھے جیسے ہفت اقلیم کا بادشاہ بول رہا۔ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انتہائی صبر، اللہ کے راستے میں جان دینا۔ مجاہد ثابت قدم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اس جان کا کیا یہ جان تو آنی جانی ہے، ورنہ تو ویسے ہی۔ وَلَا تَقُولُوا، اور کہنا نہیں، لمن اس کو یقتل جو قتل ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، ہم اموات، کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہاں تو ہے کہنا نہیں، اور سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو چھوڑو، اور مت کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں۔ نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں موت مومن شہادت مسلم ولادت ثانیہ ہے، ولادت حقیقیہ ہے۔ ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ مت کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں، کہ وہ مردے ہیں۔ اور مماتیو، قرآن پر ایمان بحال کرو۔ اور مماتیو شماتیو، تم کیسے کہتے ہو کہ حیات کا عقیدہ کفر ہے؟ حیات تو اللہ کا حکم ہے، کہ یہ ان کو مرا ہوا کہنا غلط ہے، پھر کیا ہے؟ مر تو چکے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ مرنے کے بعد کی زندگی بکمال اللہ نے ان کو عطا کی۔ مرنے کے بعد کی زندگی، قبری زندگی، برزخی زندگی، روحی زندگی، یہ زندگی برحق ہے۔ بعض بزرگ اس کو دنیاوی حیات کہتے ہیں۔ ہم حیران بھی ہیں اور کچھ پریشان بھی، یہ دنیا تو ختم ہو گئی ہے، پھر دنیاوی حیات کہتے ہیں اس کو۔ یہ بات نامناسب ہے۔ لیکن بڑے بڑے اکابر جن کے علم کو دیکھ کے ہماری پگڑی گر جائے، انہوں نے بھی لکھا۔ باچا گل بخاری کی کتاب عذاب قبر پر مولانا عبدالرحمن کے ملپوری، حضرت بنوری، مولانا سرفراز خان، مولانا قاری طیب، شمس الحق افغانی، سارے اکابر سب کے تقریر ہے، اور تقریباً دنیاوی حیات۔ تو اس کی توجیہ اس طرح کرو کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم قبروں سے گزرو تو مردوں کو السلام علیکم کرو۔ چونکہ قبر دنیا میں ہے، اس قبر کی مناسبت سے کسی نے دنیاوی حیات کہی ہوگی، ورنہ حقیقتاً دنیاوی حیات ہرگز نہیں۔
وہ قبری ہے، روحی ہے، منامی ہے اور حقیقی ہے۔ منامی اس معنی میں ایسا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، سارا زمانہ ایسا گزرے۔ میں نے ایک جگہ منامی کہا، قاضی مظہر حسین کے ایک شاگرد روٹنے لگا، میں کیوں؟ کہنے لگے یہ منام کیسے کہا؟ میں نے کہا وہ قبر میں کون ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں یا قاضی صاحب آتے ہیں؟ نم کا نومت العروج نم ہے، انام النم نہیں۔ تو چونکہ وہ بہت سہولت کی زندگی ہے، دقت نہیں ہے جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے حقیقت۔ اور معراج کو قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ ورّیلتی اریناکا، اور وہ آنکھ کو دیکھا حال جو ہم نے آپ کو دکھایا، آنکھ کو دیکھا حال۔ تماشا بلاحیا یہاں یہ کہ یہ زندے ہیں اور تم نہیں جانتے، کیونکہ قبر کی زندگی کی تفصیل دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جس جگہ حیات شہداء اور حیات الانبیاء پر کلام کیا ہے، اس جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے، اور اپنے شیخ حسین علی کی تحریرات حدیث کی عبارت پیش کی کہ مردے کے اجزائے جسم میں کوئی حیات نہیں۔ یہ عبارات بوجوہ غلط، اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹی ہوئی اور متفق موقف دارالعلوم دیوبند کے سراسر بغاوت اور انحراف ہے۔ مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں خدا کے، دیکھو یہ نہیں فرمایا قتلو یا قتلا یقتلو، کیونکہ اب بھی تو مارے جا رہا ہے۔ عراق کی زمین رنگین ہے، افغانستان کی سرزمین خون سے لت پت ہے، اب تو پاکستان کے کنارے اور مرکز بھی معصوم طالب علم اور طالبات کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مذلل کی زندگی چیرن کر دی۔ علماء لکھتے جس دن سے حسین اور ان کے 72 ساتھی کربلا میں شہید ہوئے، اس کے بعد موت تک یزید نے آرام کی نیند نہیں کی۔ اسی طرح جس دن سے مرکز میں معصوم طلباء و طالبات پر شبخون مارا گیا، انہیں بھون ڈالا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک اللہ نے اس مذلل کو ایک دن بھی عزت نہیں۔ مشرف نہیں ہے، مذلل۔ یہ کام مشرف ہوگا نہیں، یہ مذلل ہوگا۔ مت کہیو ان کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں۔ او مماتیو، اس آیت پر ایمان بحال کرو۔ مماتیان شماتیان بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولیکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے مت کہو کہ وہ مردے ہیں اور ان کا نام پڑ گیا مماتی، پتہ نہیں یہ مومن بھی رہے یا نہیں۔ مماتیوں کے لیے سخت خطرہ ہے، اور حیاتی بھی کچھ احتیاط کر لے، بہتر ہوگا کہ سب اوساطی بنے۔ ہمارے دیوبند کا مسلک وسط درجے کا ہے الحمدللہ۔ قبروں میں حیات برحق، روح اور جسم کا تعلق برحق، لیکن ہر جگہ نہ موجود ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں الحمدللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اعتدال والے لوگ بنایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مال کے نقصان سے، والانفس جانوں کے نقصان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے۔ خوف جہاد، جوع بھوک، اے روزہ، آج کا دن جب دوبارہ آئے گا تو روزہ ہوگا، بوزہ نہیں ہوگا۔ دا سے بغ چپ ناستے لگا مورچے نن بڑائی،
شونډې به دې وچې کړڅي ورکړه او دې خوانه به در باندې تفسیر زور راغلی نو خدای دې مرشه طالب جان اچھا جی ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑا سا ڈر دلا کر مدرسوں کی تحقیق ہو رہی ہے طالب علموں کی چھانبین ہو یار راست رہو اور لار کے بلاست رہو بھائی راست تو سو لار کے بلاست بندہ بسک سوال درسنے دی ہر وقت جاری در قیامت اور خوف خطرے تو ہوتے ہیں مال کا نقصان جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے طالب علموں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ ہوتی ہے اللہ اصحاب اموال کو اور برکات عطا فرمائے جانیں بھی نقصان ہوتی ہے اور پھل یا تو پھلوں کے جو فصل ہے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہے ایسا طوفان تباہی آ جاتی ہے سب آم گر جاتے ہیں سب پھول جھڑ جاتے ہیں اور حدیث میں ہے چھوٹا بچہ جب کسی کا مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اخذتم ثمرۃ فؤاد عبدی میرے بندے کے دل کا پھل تم نے اٹھایا ماذا قال بندے نے کیا کہا استرجع وحمدک انا للہ پڑھ کر تیرا شکر کیا ابنوا له بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد وبشر الصابرین اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو الذین وہ صابرین اذا اصابتهم مصیبۃ جب کبھی پہنچتی ان کو تکلیف قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک اللہ ہی کے ہم ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں انا للہ یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ کی قدرت اللہ کے دسترس اللہ تعالیٰ کے اختیار و تصرف میں ہم جی رہے آئے ہیں رہ رہے کھا رہے پی رہے چل رہے ساری قدرت خدا کی جب سب کچھ خدا کا ہے تو وہ انا الیہ راجعون آخر کار ہم نے وہی جانا اللہ اکبر موت پر حق ہے موت سے کسی کو مفر نہیں سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کچھ مسودہ لکھ رہے تھے ایک کلندر آیا السلام علیکم حضرت جی خیریت وعلیکم السلام کلندر بادشاہ کیسے ہیں ٹھیک ہو آپ نے کتنے عجوبے دیکھے کلندر بادشاہ بہت کچھ دیکھا ہے نہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو میں دکھا دوں گا فرش پر لیٹ گئے کہا کلمہ پڑھیے میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور چپ ہو گیا چپ چاپ پڑا رہا فرید الدین عطار اٹھ کے آئے دیکھا تو انتقال ہو گیا سنڈاکئی بابا جو 190 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی میں نے سنا ہے کہ حضرت نے بھی اپنے خلفاء سے کہا کہ ذرا قبرستان چلتے وہاں ایک درخت کے نیچے انہوں نے جگہ دیکھی کہا جب ضرورت آ جائے تو یہاں قبر بنا پھر کہا کہ چلو میں یہی لیٹتا ہوں چارپائی میں تم لوگ قبر کھودو انہوں نے قبر کھودی اور یہ لیٹے ہوئے تھے جب قبر بالکل تیار ہو جائے تو پھر مجھے جگانے آؤ جب قبر بالکل تیار ہو گئی اور آ کے دیکھا تو حضرت کا انتقال ہو گیا کاملین کو اللہ موت آسان کر دیتا حدیث شریف میں ہے اگر تمہارا چراغ گل ہو جائے دیا بجھ جائے جوتے کا تسمہ پھٹ جائے اور تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو اس سے بھی اللہ تمہیں اجر دے گا اور حدیث شریف میں ہے جب بھی مومن کو گزشتہ صدمہ یاد آتا ہے اور وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون
اس دن صدمے پر صبر کا جو اجر ملا تھا آج بھی اس صدمے پر وہی اجر ملے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشات ہے ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی. واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتگان ہیں. اصل میں ایک شبہ ہوا تھا، یہ پیغمبر تھوڑے سے لوگوں کو لے کر مشرکین سے لڑتے، پھر ان کے آدمی مرتے اور اس طرح لوگوں کو ختم کر رہا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور ایک اشکال یہ تھا کہ صفا اور مروہ دو بت تھے اور یہ وہاں صحیح کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں. اس کا جواب آ گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ کون کہاں روانہ ہو گیا؟ یہ ڈھانگو شیطان رزیل کہیں کا مار مار کے بگائے اس کو یاد سے، بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر روانہ ہو جاتا ہے. بالکل نہیں آنے دیا کرو درس کے دوران، نہ اٹھنے دو. پھر وقفے کا کیا فائدہ ہے کہ وقفہ ہوگا ٹائم پر وہ یہ اس سے پہلے پہلے روانہ ہو جاتا ہے. فارغ کر دے اس کے بل نکال دے یہاں سے. اچھا جی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. صفا اور مروہ کعبے کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں، یہ صفا ہے وہ مروہ ہے. صفا اور مروہ دوڑا غنڈئی دی بالکل مخ کے دا کعبے اور سخ کل منظر دے دا مکی مکرمے. احکام کعبہ میں نے نظم کیے پشتوں میں، اس میں ہے صفا و مروہ دوڑا غنڈئی دی بالکل مخ کے خواہ کے دا کعبے اور سخ کل منظر دے دا مکی مکرمے. سڑی با پاکی غلی مگر خزی منی کی گی اور داد اسماعیل دا مور سنت تی کپوئے گی. عورتیں دوڑ لگائے نہیں لگائے گی، حالانکہ حضرت حاجر دوڑی ہے اور مردوں کو حکم ہے. وہاں دو نشان لگے ہیں ہرے رنگ کے، میلین اخضرین. اس درمیان میں جب پہنچ جائے تو پھر دوڑ لگاؤ، دوڑ لگانا شروع کر دو. عجیب دوڑ ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہو جائے. عجیب کمال کا دوڑ ہے. 18 سال سے جب سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی پھر میں نے صفا مروہ کی صحیح خود نہیں کی تھی. 88 سے لے کر 2006 تک کافی وقت ہو گیا. گزشتہ سال سے خود صحیح شروع ہو گئی. گزرے ہوئے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے توانائی بڑھا دی اور فائدہ بھی تب ہے جب آدمی خود دوڑ لگایا ہوا. صفا مروہ کی تاریخ دو ہے، غور سے سن لو. ایک تو ایک مرد اور ایک عورت نے ادھر آ کر کے گناہ کیا تھا تو اللہ نے ایک کو وہاں پتھر بنایا، دوسرے کو وہاں. صفا مرد کا نام ہے، مروہ عورت. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجر کو وہاں چھوڑا اور ابراہیم روانہ ہو گئے تو حضرت ہاجر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا پر چڑھتی تھی کبھی مروہ پر. درمیان میں اس کو یاد آ جاتا تھا کہ اسماعیل اکیلے بیٹھا ہوا ہے، دوڑ لیتی تھی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب آپ بھی دوڑ کے دکھائے. میری ایک پیاری بندی یہاں مجبوراً دوڑی تھی. قیامت تک وہ دوڑ سنت ہے، لیکن اے امت کی عورتوں، عائشہ و خدیجہ، حفصہ و ام حبیبہ، جویریہ اور اسماء اور سلمہ، فاطمہ اور زینب، رقیہ و کلثوم کو اجازت نہیں دی گئی دوڑنے کی. اور اب عورتیں کرکٹ کھیلتی ہے اور ہاکی کھیلتی ہے اور پاکستانی عورتوں کی ٹیمیں مستقل جا کے باہر کبڈی کھیلتی. شرم تم کو مگر نہیں ہے. اور مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی تھے ناظم آباد میں،
تو انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا کہ مجھے ویسے ڈر لگتا تھا کہ اچانک ایک خط آیا اور اس پر ایک عورت نے لکھا تھا کہ میں نے اذان سیکھی بہترین کعبے کے طرز پر، آپ اجازت دے دیں میں اذان دینا چاہتی ہوں آپ کی مسجد۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عورتوں، ہماری ان بہنوں اور بابیوں کو اسلامی پردہ اور حجاب نصیب فرمائے۔ ہزاروں نمازیں، سب کے خیرات ایک طرف اور شریعت کے حدیں توڑنا دوسری طرف بہت بڑا جرم ہے۔ اندیشہ ہے کہ تمام نیکیاں حبط ہو جائے۔